دیوان شاہی کا ایک شعر سمجھائیں۔ جلاؤ اسے جو ہو جلنے پہ مائل، بلاؤ اسے جو ہو ملنے میں مائل، تم اپنی تڑپ اپنے سینے میں رکھو، اسے بخش دو جو ہو مچلنے میں مائل۔ یہ تو اردو میں لکھا ہے صاف صاف، اس کی کیا تشریح ہوگی؟ جلاؤ اسے جو ہو جلنے پہ مائل، عشق میں اسے جلاؤ جس کے پاس سوئی اور دھاگا ہو۔ کیا مطلب ہو؟ ہے نا؟ اب جو تھوڑی تھوڑی دیر میں کہ یہ مصیبت آ گئی وہ مصیبت آ گئی مجھے رہنے دو، اس کو کیا جلائے گا آدمی؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ تو حلوہ کھانے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، جلنے میں کون انٹرسٹ رکھتا ہے؟ یہ تو راہ حق ہے، اس میں آدمی جو ہے ہر وقت کفن پہن کے رہتا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ راہ حق ہے۔ راہ حق میں تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے 5 چیزوں کا نام اللہ نے لیا ہے، 5 چیزوں سے آزمائے۔ بھوک سے آزمائے گا، خوف سے آزمائے گا، نقصان سے آزمائے گا، مویشیوں کے نقصان سے آزمائے گا، جان کے نقصان سے آزمائے گا۔ یعنی آزمائش میں تمہاری جان بھی لے سکتا ہے وہ، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھو نا قرآن میں کیا لکھا ہے کہ ہم آزمائیں گے خوف سے، والخوف، اور اس کے بعد والجوع، جو کا مطلب ہے بھوک، اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، والثمرات، اور اس دور میں تو یہ فیکٹریاں نہیں تھی نا بھائی، تو بھائی یہی تھے پھل فروٹ ثمرات، انہی کو کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کوئی فصل وغیرہ اگائی، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر پوری فصل جو ہے وہ خراب کر دی۔ اب کیا؟ پھر کسی نے بکریاں رکھی ہوئی تھیں، 10-20 بکریاں، ان کا دودھ چل رہا تھا، اس کی بکریاں مار دی اللہ نے آزمائش کے طور پر۔ تو اللہ تو آزمائے گا۔ اب یہ نقطہ جو ہے ذرا توجہ طلب ہے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میں خوف سے آزماؤں گا، تو کن سے کہہ رہا ہے؟ ان سے کہہ رہا ہے جن کا خوف ختم ہو گیا ہے، جن کے نفس ناپاک ہیں، ان کو تو خوف پہلے ہی ہے، تو اس خوف کی آزمائش کیسے ہوگی جو آلریڈی آپ کے نفس میں موجود ہے؟ سمجھیے، خوف کون سا ہوگا یہ جو آزمائش والا ہوگا؟ دل دھڑک رہا ہے اللہ کے نام سے، آنکھوں میں سرکار نظر آ رہے ہیں، روح بھی بیدار ہے، سب کچھ ذکر بھی چل رہے ہیں، نفس بھی پاک ہے، پھر بھی خوف میں مبتلا ہے۔ جب ان تمام کیفیتوں کے ساتھ بھی خوف ہو تو وہ اللہ کی آزمائش ہے۔ جب خوف نفس کی طرف سے تو وہ آزمائش کہاں ہے؟ وہ تو تمہارے نفس کا خوف ہے۔ یہ جو راہ حق کو چھوڑ گئے، سرکار کو چھوڑ گئے، یہ کس خوف کی وجہ سے گئے؟ اپنے نفس کے خوف کی وجہ سے۔ اللہ کی طرف سے جو خوف کی آزمائش ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب تیرے اندر کا خوف ختم ہو چکا ہو، پھر وہ خوف اللہ مسلط کرتا ہے آزمائش کے لیے۔ بھوک کیا ہے؟ 2 قسم کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ظاہری کھانا وانا نہ ملے، بھوکے رہیں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، ایک تو یہ بھوک ہے۔ ایک بھوک یہ ہے کہ اللہ مرشد کو کہتا ہے کہ جو دل کی تار تو نے اپنے مرید کے دل سے لگا رکھی ہے، کچھ عرصے کے لیے وہاں سے نور بند کر دے، نور کی فراوانی روک دے، تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ اپنے دل کے نور کے بلبوتے پر کتنے وقت چلتا ہے۔ یہ بھی جو کا معاملہ ہے۔ اللہ تو آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ یہ بھی کہا، سورہ عنکبوت میں ہے، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے ان یترکوا کہ ہم جانے دیں گے، ان یقولوا آمنا کہ یہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں اور ہم جانے دیں گے ایسے ہی، وہم لا یفتنون، اور ہم ان کو آزمائیں گے نہیں۔ تو آزمائش کے بغیر تو نہیں ہے ایمان، آزمائش تو ہوگی۔ یہ جو روش ہے ہماری ہر پریشانی ہر مصیبت پہ نظر، دعا،
ارے بھائی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے نا. اف یو کان اسٹینڈ دا ہیٹ گیٹ آؤٹ آف دا کچن. کچن میں تو گرمی ہوگی. یہ کچن ہے اللہ کا راہ حق, یہ تو گرمی ہوگی. اگر آپ کو گرمی سے نفرت ہے تو کچن میں نہ آئے, راہ حق کو چھوڑ دیں. بغیر آزمائش کے نہیں ہے, کہانی آگے بڑھتی نہیں ہے. آزمائش تو ہوتی ہے, اور جو آج تک آزمائش میں پڑا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی ہے کہ اس کو ترقی دیں. جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہونا چاہتا ہے ان لوگوں پر آزمائش ڈالتا ہے. اچھا, یہ آزمائش بھی کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے. آزمائش میں کامیاب ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن ایک کام ضرور کرنا پڑتا ہے. وہ کام کیا ہے؟ کہ مرشد کی ذات پر کامل یقین رہے, کہ غم آمندی نہیں پرواہ غم خار نہ بچھڑے. کوئی بھی پریشانی آتی رہے لیکن مرشد کا ساتھ رہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا پھر کہ جب صاحب ایمان ہیں آپ تو پھر آپ کو آزمائش سے مصیبت سے نہیں ڈرنا ہے. کبھی کبھی تو میرا جی چاہتا ہے گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کر کے پوچھوں لوگوں سے کہ تم نے کتنی ہزار مرتبہ سنا ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کے ساتھ بلا اور مصیبت کو لگایا ہوا ہے. جب پریشانی بلا مصیبت آتی ہے تو بھاگ جاتے ہو الٹے پاؤں, اور پھر کہتے ہیں ہاں جی ہم تو سرکار کے تو مانتے ہیں, سرکار کے ماننے والے ہیں. سرکار کے ماننے والے ہو تم خرکار. اولیاء اکرام لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ جس دن ہم پر کوئی بلا اور مصیبت نہیں آتی ہم سمجھتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. آپ یقین فرمائیے کہ سرکار نے بغیر کہے ہی, بغیر ہماری التجاؤں تمناؤں اور دعاؤں کے بغیر ہی آج تک ہم پر کوئی آنچ نہیں آنے دی. آج تک ہلکی پھلکی پریشانی آتی ہے چلی جاتی ہے نا, کیونکہ یہ سارا جو گیم ہے یہ ہے یقین کا. جب انسان کے دل میں شک بو دیا جاتا ہے, صرف جنات نہیں ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں آپ کے دلوں میں, قرآن نے کہا انسان بھی ہیں جو تمہارے سینے میں وسوسے داخل کرتے ہیں. یہ راستہ بلا اور مصیبت کے بغیر نہیں ہے. آزمائش تو ہے. کتنی عورتیں ایسی ہیں پاکستان میں, ہندوستان میں, کہ جن کو ان کے شوہروں نے اس بات پر طلاق دے دی کہ تم گوہر شاہی کو مانتی ہو, اور ان عورتوں نے ہم کو میسج نہیں کیا کہ اب میں کیا کروں. انہوں نے کہا جی دے دو طلاق, اور اپنے بچوں کو لے کے کہیں اور جا کے رہنے لگ گئی. آج تک ہم سے انہوں نے تذکرہ بھی نہیں کیا, لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو یہ نیا معاملہ نہیں ہے کہ کسی شوہر نے بیوی کو اس لیے طلاق دے دی کہ وہ سرکار کو مانتی ہے. اسی طرح اب یہ بھی ہونے لگا ہے کہ بیوی جو ہے گمراہ ہو کے اس بندے کو شوہر کو چھوڑ کے چلی گئی جو سرکار کا ماننے والا ہے. تو جو چلا گیا وہ چلا گیا. عورت کے بارے میں, بیوی کے بارے میں لوگوں کے بڑے بڑے کامنٹس ہیں. میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے کامنٹ سناتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے. وہ گھر پہ تھے نہیں اسماعیل علیہ السلام, گھر پہ ان کی زوجہ محترمہ تھی. اب یہ گئے, اس نے جو اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی عزت بھی نہیں کی, کوئی ادب ودب نہیں کیا, کھانے پینے پانی کا نہیں پوچھا. کہ کہتی رہی کہ ہاں جی دستور تو یہی ہے کہ آپ کے لیے میں کھانا پیش کرتی, لیکن آپ کے بیٹے نے کوئی سامان ہی لا کے نہیں رکھا گھر میں جو میں آپ کو کھانا بنا کے دوں, تو آپ کو ویسے ہی جانا پڑے گا. خیر تھوڑی دیر بیٹھے
اور پھر کہنے لگے کہ اچھا بہو میں چلتا ہوں. تو کہنے لگی کہ بھئی آپ تو ملنے کے لیے آئے تھے, کوئی بات کرنے کے لیے آئے تھے, ویسے ہی جا رہے ہیں. تو کہنے لگے ہاں میرا ان کو پیغام دے دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے, آنے والے کے سر کو چوٹ لگتی ہے, یہ چوکھٹ تبدیل کر لینا. تو جب اسماعیل علیہ السلام آئے, انہوں نے یہ واقعہ ان کو بتایا, تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا طلاق طلاق طلاق. وہ کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ بھلے تو ہی تو چوکھٹ ہے, تجھے تو تبدیل کرنے کا کہا ہے. جس گلی میں ایمان پر چھینٹیں پڑیں اس گلی سے گزر جانا کیا؟ وہ ساتھی کیسے ہو سکتا ہے جس سے آپ کا ایمان چلا جائے؟ اوے بیویاں بہت مل جائیں گی, شوہر بھی بہت مل جائیں گے, گوہر شاہی ایک ہی ہے. یہ جملہ میرا اپنا نہیں ہے, میں نے اس کو پیش کر دیا ہے اپنے اسٹائل میں. یہ جو اصل جملہ ہے وہ سرکار کا ہے. ایک شخص آیا, کراچی میں تھے ہم, سرکار کے پاس ایک شخص آیا. تو اس وقت سرکار نے شرط یہ رکھی ہوئی تھی ذاکرین کے لیے کہ بھئی جو بھی حلقہ ذکر کرانے کا اذن لینا چاہتا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ باریش ہوگا, داڑھی رکھے گا. کیونکہ مسجدوں میں جائیں گے لوگ, داڑھی منڈے اگر جائیں گے تو کون ذکر کرے گا؟ لہٰذا شرط رکھی کہ یہ داڑھی وغیرہ رکھنی پڑے گی. جو امیر حلقہ ہونے کا اذن لینا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ داڑھی رکھے. تو امیر حلقہ ہونے کا جو اذن لینا ہے اس کے چکر میں بہت سے لوگوں نے داڑھی رکھی. اب وہ شخص آیا, اس کی داڑھی تھی, اس کی نئی نئی شادی ہوئی. اب وہ آ کے سرکار کو کہتا ہے کہ امیر حلقہ تھا نا, تو آگے سرکار کو اس نے کہا کہ سرکار میں نے داڑھی امیر حلقہ ہونے کا اذن لینے کے لیے رکھی تھی, تو اب میری بیوی مجھ سے ناراض ہے, کہہ رہی ہے یا تو داڑھی کٹاؤ یا میں گھر چلی جاؤں گی چھوڑ کے. سرکار نے فرمایا تو مجھ سے کیوں پوچھے, تمہاری مرضی ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, بیویاں بہت مل جائیں گی, اللہ ایک ہی ہے. بیویاں بہت مل جائیں گی, اللہ ایک ہی ہے. تو بیوی کی عزت کرنی چاہیے, بیوی سے محبت کرنی چاہیے, لیکن جب وہ اللہ رسول کے مرشد کے راستے میں کھڑے ہو جائے تو اس کو یوں ہٹا دینا چاہیے. ہر چیز کا فیصلہ ایمان کی آنکھ سے کرو, نسبت گوہر کو سامنے رکھو, نسبت گوہر میں ہر معاملے کو تولو. کوئی بھی کام اگر اس کے کرنے سے سرکار کے رشتے پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو کر لو, اور اگر کسی رشتے سے, کسی کام, کسی معاملے سے تم یہ سمجھتے ہو کہ بھئی سرکار سے جو میرا رشتہ ہے وہ متاثر ہو جائے گا, تو پھر وہ کام چھوڑ دو, کبھی گمراہ نہیں ہوگی. سرکار کا تعلق معیار بنا لو, کسوٹی بنا لو, معیار یعنی اس کو اپنا کمپس بنا لو. کمپس سمجھتے ہیں نا, اس سے آپ کی سمت کا تعین رہے گا, ڈائریکشن ملے گی. یہ سرکار کی نسبت سب سے اہم ہے, ٹھیک ہے, اب میں کیا کیا کر سکتا ہوں دنیا میں, دیکھو یہ میں کام کروں گا تو سرکار سے جو میرا رشتہ ہے وہ متاثر تو نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, پھر ٹھیک ہے کر لو, جائز ہے. یہ کام میں کر لوں, مثلاً کیا, آج بڑا جی چاہ رہا ہے دوستوں کے ساتھ ڈسکو جا کے ناچوں, سرکار سے تعلق تو متاثر نہیں ہوگا, نہیں سرکار کو کیا, چلو ناچ لو, کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ نے کیا معاف کر دے گا. وہ کمپس بنا کے رکھو نسبت گوہر شاہی کو. جس عمل سے, جس رشتے سے اس رشتے کو آنچ آئے وہ رشتہ چھوڑ دو. جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں.